اور خصوصی یہ سوال تھا، یہ جماعی جو ہے رمضان کے مہینے میں کیسا ہے؟ سوری، رمضان کے مہینے میں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ علماء شاید اس وجہ سے ان تمام رسومات کو، جس میں دولہا کا سہرا باندھا جاتا ہے، اس وقت اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، لوگ آ کر پیسے دیتے ہیں، منہ دکھائی کی رسم، بلکہ جو نہ دے پیسے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ایک رجسٹر بھی مینٹین کیا جاتا ہے بہت سے علاقوں میں کہ جہاں اس نے اتنے پیسے دیے تھے، وہ ایک رسم بن گئی باقاعدہ، مطلب ایک ٹیکس ہو گیا سمجھ لیں کہ اب وہ دینا ہی دینا ہے، دینے والے کو یہی لگتا ہے۔ فائرنگ کرنا، بندوق چلانا، جوتی چھپائی کی ایک رسم ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ غیر مسلموں سے آئی ہیں اور غیر مسلموں سے مشابہت رکھتی ہیں، اس لیے منع ہے۔ ہماری شریعت میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں سے مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے، کئی مواقع پر آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کے جو رسوم و رواج ہیں ان کے تم مخالفت کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود بھی اس کے خلاف عمل کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس بات کی تعلیم دیتے تھے۔ اب رہ گیا یہ کہنا کہ یہ چونکہ غیر مسلموں سے آئی ہیں، تو میرا خیال میں اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم یہ بات کہتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی رسم تھی اور ان سے ہم نے لی ہے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے، جیسے سیرے کی رسم ہے، تو اس کو اگر ترک کر دیا جائے تو کوئی اس میں برائی کی بات نہیں بلکہ اچھائی ہے، اور اسلام کے حساب سے جو ہے نا وہ چلا جائے۔ اور کچھ رسم جیسے یہ دوسرا آپ نے دوسری دفعہ ذکر کیا جوتا چھپائی کا، یہ برا فعل ہے، یہ جو ہے نا، اور بھی اس کے علاوہ کئی اور رسوم ہوتی ہیں۔ اتنے کا تو جوتا نہیں ہوتا جتنا بیچارے اس کو دینے پڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ مطلب یہ ایک نامناسب بات ہے، اور اس موقع پہ ٹھیک ہے تفریح کی خوشی کا مقام ہوتا ہے، لیکن خوشی کے مقام کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کو ناجائز تنگ کیا جائے اور ایک ایسی بد رسم ڈالی جائے کہ جس کے نتائج جو ہے نا وہ اچھے نہ ہوں، برے ہوں۔ اور میں نے اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، آپس میں لڑنے بھی لگتے ہیں، تو یہ ایک بری چیز ہے۔ تو جو بھی بری چیز ہو اس کو ترک کر دیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کرام جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں سے ہم میں آئی ہے تو ان کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے اور اس کو قبول کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت چونکہ گلوبل ولیج بن گیا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب اس میں تمیز کرنا ممکن نہیں رہا کہ یہ رسم غیر مسلموں سے آئی تھی، اس کا اختیار کرنا اتنا زیادہ، اس کا وقوع پذیر ہونا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس میں تمیز نہیں کی جا سکتی کہ یہ غیر مسلموں سے آئی تھی۔ کچھ چیزیں ہیں جو صرف تفریح کے طور پر کی جاتی ہیں، رسومات میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے، جیسے اگر منہ دکھائی ہے یا صحرا بندی کے موقع پر جو چیزیں ایک رجسٹر مینٹین کر کے اس کو کیا جاتا ہے تو ایک مدد کی صورت ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چند جملے اس حوالے سے بیان فرمائیں تاکہ ہم پھر کلام شامل کریں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، پہلے تو یہ جو ہے حدیث پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے تاکہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس میں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کسی قوم کی مشابہت اس وقت منع ہوگی جب تین چیزیں پائی جائیں گی، ممنوع جو مشابہت منع کی گئی ہے۔ نمبر ایک، وہ معاملہ اس قوم کا قومی شعار ہو اور اس قوم کے ساتھ خاص ہو، مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس قوم سے محبت کی وجہ سے اس کو اختیار کیا جائے، ٹھیک۔ نمبر تین، قصد مشابہت بھی ہو۔ ٹھیک، یہ تین چیزیں جب جمع ہوں گی تو پھر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔ ٹھیک، نمبر ایک، وہ اس قوم کا قومی شعار ہو، مذہبی شعار نہیں، قومی شعار ہو، ان کے ساتھ خاص ہو، مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو۔ نمبر دو، اس قوم کی محبت کی وجہ سے اس کو اختیار کیا جائے، اور نمبر تین، قصد مشابہت بھی ہو، یعنی باقاعدہ مشابہت کا ارادہ ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی تو ممنوع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں سالگرہ کی مثال لیتا ہوں۔ ٹھیک، سالگرہ کرنا، آج کیک کاٹنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہنا، یہ باہر سے طریقہ آیا، لیکن اب مسلمانوں میں اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے کیونکہ اب وہ اس قوم کا قومی شعار اور کسی خاص قوم کی علامت نہیں رہا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ اور یہ ممانعت اس وجہ سے لاجک بھی سمجھ لیجئے کہ جب کوئی کام کسی قوم کی قومی شعار ہوتا ہے تو اگر مسلمان اسے اختیار کرے تو اس کو دیکھ کر بدگمانی پیدا ہوگی کہ شاید یہ غیر مسلم ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں جب انگریز آیا اور پینٹ شرٹ پہن کے فرسٹ ٹائم آیا، اس وقت تصور لائیے اگر ایک مسلمان دور سے پینٹ شرٹ پہن کر آتا
تو اس کو دیکھ کے کیا تصور آتا ہے؟ یہ غیر مسلم آ رہا ہے. ٹھیک. لیکن اب پینٹ شرٹ اتنا زیادہ مسلمانوں میں عام ہو گیا کہ اب وہ کسی قوم کی قومی شناخت اور علامت نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ممانعت کا کوئی پہلو نکلے گا تو وہ ستر ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہوگا، وہ الگ چیز ہے، لیکن قوم کی مشابہت کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے کیونکہ شرائط مفقود نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، جہیز، بری ہے، یہ ایک باقاعدہ رسم ہو گئی، ادا کرنے والے مجبوری سے کر رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا، کچھ چیزیں ان کو سلامی دینا پڑتی ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں ہمارے اب کلچر کا حصہ ہیں اور اس میں ایک خیر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. کہ جو آدمی شادی کر رہا ہے وقتی طور پہ اس کی معاونت ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بعد میں اس کو یہ چیزیں دینا پڑتی ہیں. جی ہاں. وہ بلکہ اس سے زیادہ وہ دیتا ہے. کسی نے اس کو 100 روپے دیا ہے تو وہ 200 روپے دیتا ہے. ٹھیک ہے. 200 نہیں دیتا تو 150 دیتا ہے وہ. تو لیکن وقتی طور پہ اس آدمی کی یہ مدد ہو جاتی ہے. یہ برادریوں کے اندر بھی موجود ہے اور برادریوں کے علاوہ بھی جو ہے نا، جب کسی شادی میں آدمی شرکت کرتا ہے تو یہ طریقہ کار موجود ہوتا ہے اور اس میں یہ ایک اچھائی کا پہلو ہے. لیکن اس پہ اتنا زور دینا اور اتنا زور دینا کہ اگلے کی مذمت کرنا، اگلا اگر نہ دے سکے اس کی برائی کرنا، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دوسری باتیں جو آپ نے کہی ہیں کہ مہر ہے، جی ہاں، مہر کی رقم ہے، ظاہر ہے یہ تو شریعت نے لازم قرار دیا ہے. جہیز شریعت نے اس کو بالکل لازم قرار دیا. اور اگر کسی لڑکی کا نکاح بغیر مہر کے ہو جاتا ہے تو بھی اس کا مہر مثل جو ہے نا وہ قرار پائے گا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب رہے گا مسئلہ جہیز کا. جہیز کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ چیزیں عنایت فرمائی تھی. ٹھیک. وہ اس کے لیے بنیاد بنتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت علی کو اپنی بیٹی دی اور یہ سامان ان کو دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر اپنی بیٹی کو مناسب طریقے سے کوئی چیز دے دے تو اس میں کوئی برائی کا پہلو اس میں نہیں اپنی بساط ہونا چاہیے. ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آئیے کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. نبی کا آستہ ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، ہو تو کیا کہنا. نبی کا آستہ ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، ہو تو کیا کہنا. دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، ہو تو کیا کہنا. دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. غبار راہ طیبہ میرے سر پر ہو تو کیا کہنا. غبار راہ طیبہ میرے سر پر ہو تو کیا کہنا. وہ جو خاک کفے پائے پیمبر ہو تو کیا کہنا، ہو تو کیا کہنا. دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، ہو تو کیا کہنا. اور کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں. وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، ہو تو کیا کہنا. وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، ہو تو کیا کہنا. دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا،
تو کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنہیں آ کے چھوتی ہو ہوائیں سبز گنبد کی، جنہیں آ کے چھوتی ہو ہوائیں سبز گنبد کی، میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا. جس طرح ذکر ہوا کہ جہیز کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو دینا چاہیے یقیناً، لیکن اس کے لیے قرض لینا اور مقروض ہو جانا، ایسا مقروض ہو جانا کہ پریشانی میں آ جانا، یہ ٹھیک ہے؟ دوسروں کی دیکھا دیکھی جو ہے جو زیادہ ہو رہا ہے کہ نفس جہیز تو منع نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی مرضی سے عطا فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، تو انہی قیودات کے ساتھ اگر جہیز کی رسم کو قائم کیا جائے تو حرج نہیں کہ بچی والے اپنی مرضی سے کریں، لڑکے والے ڈیمانڈ نہ کریں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں رہے گا. لیکن جو آپ جس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں، جو طریقہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، جو آج کل رائج ہے کہ باقاعدہ لسٹ دی جاتی ہے، اور بعض کمیونٹیز میں تو ایسا ہے کہ وہاں پر تو اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے زبردست کہ لڑکے کی شادی کرتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ بری میں کیا کیا دینا پڑ جائے گا، اور پھر لڑکی کے کرتے ہوئے بیچارے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کیسے معاملہ ہوگا. تو یہ ایک ظلم عظیم ہے جس کی وجہ سے کئی خاندان کی بچیاں، شریف بچیاں، اچھی پڑھی لکھی بچیاں بھی بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور اس ان کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے جتنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے اس میں وہ تمام لوگ شریک ہوں گے جو اس قسم کی رسومات پر دل سے راضی ہوں گے، چاہے براہ راست ان کے گھر میں وہ رسم ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، کیونکہ برائی پر قلب سے راضی رہنا بھی ایک گناہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے ادنا درجہ ایمان کا تبلیغ دین کے سلسلے میں قرار دیا وہ یہی ہے کہ تم برائی کو دیکھ کر کم از کم دل میں اس کو برا تو جانو. تو یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے. پہلے دل میں ایک برائی محسوس کرنا انشاءاللہ پیدا ہوگا، پھر عمل بھی ہوگا، اور معاشرے میں ایسے تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کی اشد ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. بچے کی پیدائش پر بھی بہت ساری رسومات ہمارے یہاں آ گئی ہیں کہ عقیقہ تو یقیناً ہے، اور وہ ایک خاندان کے اکٹھے ہونے کا ایک سبب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پیسے بھی دینا اور بہت ساری رسومات ہوتی ہیں کہ جو خوشی کے نام پر کی جاتی ہیں. بات یہ ہے، اسلام دینے کا حکم دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہر موقع پہ دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی کی تعلیم تھی. وہ جو دینا ہوتا تھا وہ لوگوں کی ضروریات کے لیے دینا ہوتا تھا، اور جب لوگ دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتے تھے. آج ہی میں ایک حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا. بات لمبی ہے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اسلام قبول کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مدد کرو، تو ایک صحابی نے ان کو اونٹنی دے دی، دوسرے صحابی نے کوئی اور چیز دے دی. حضرت سلمان فارسی کو آپ نے فرمایا کہ اس کو کھانا بھی دو، کھلاؤ، اور اس کو زاد راہ بھی دو. حضرت سلمان فارسی تو غلام تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو وہ محلے میں گئے تو ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. پھر وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ کہیں سے کچھ ملا نہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچے بھوکے ہیں، وہ کئی ٹائم سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، لیکن میں واپس نہیں کرتی ہوں، تم ذرا ٹھہرو. وہ اندر گئیں اور ایک چادر لا کے انہوں نے دی ان کو، اور کہا کہ اس کو بیچو اور اس آدمی کا بندوبست کرو کھانے پینے کا. اور اللہ اکبر. وہ حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کے ایک آدمی کے پاس گئے مدینے کا جو غیر مسلم تھا، اور اس کو پوری کہانی سنائی اور یہ کہا کہ یہ چادر ان کی ہے اور یہ تم رکھ لو اور اس کے عوض میں پیسے دے دو یا اتنا کھانا دے دو، تو وہ جو ہی ہمارے پاس کوئی متبادل چیز آئے گی ہم دیں گے، چادر واپس لے جائیں. ٹھیک. اس آدمی نے تھوڑا سا غور کیا، غور کرنے کے بعد اس نے کہا ایسے لوگ موجود ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں. واہ. اس کو بڑا تعجب ہوا تو اس نے وہ پیسے بھی دے دیے، چادر بھی واپس کر دی، اور کہا کہ اپنے نبی علیہ السلام سے جا کے کہنا کہ فلانا آدمی مسلمان ہو. کیا میں یہ بات عرض کرتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے سبحان اللہ.
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ دینے کی بات کرتا ہے بے شک، لیکن تکلفات سے دینے کی بات نہیں کرتا. اب یہ قربانی ہے. جی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کو بھوکا رہنے دیا جی. اور اس آدمی کی ضرورت پوری کی. قرآن حکیم بھی کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.